جیسے ہی حضرت عمر پر حملہ کیا گیا، حضرت عمر زمین پر گر گئے اور ان پر حملہ کرنے والا فیروز مسجد سے بھاگنے لگا، لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے اسے پکڑا تو فیروز نے اسی خنجر سے اپنا گلا کاٹ دیا، جس کے بعد مسلمان حضرت عمر کو اٹھا کر ان کے گھر لے آئے، لیکن گھر پہنچتے جب انہیں کھجور کا پانی اور دودھ پلایا گیا تو ان کے معدے میں جانے کی بجائے وہ ان کے زخموں سے باہر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر کے ڈاکٹر نے انہیں کہا کہ یا امیر المومنین، اللہ کو یاد کرو، کیونکہ اب آپ کا زندہ رہنا امپاسبل ہے۔ اب جب حضرت عمر نے اپنے ہی موت کی خبر سنی تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ مسلمانوں کی اس خلافت جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی کا نیا خلیفہ کون ہوگا۔ اب حضرت عمر سے ان کے منسٹرز، جنرلز اور بڑے بڑے صحابہ آ کر ملنے لگے اور سب مل کر حضرت عمر کو اسلام کے تیسرے خلیفہ کے بارے میں اپنی رائے دینے لگے۔ تو سب سے پہلے ایک آدمی حضرت عمر کو اپنی رائے دینے لگا کہ یا امیر المومنین، آپ دنیا کے کتنے بڑے خلیفہ، اور دنیا کا رواج یہ ہے کہ ہر بڑے بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنتا ہے، تو اب آپ بھی اپنے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو مسلمانوں کا نیا خلیفہ بنائیں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے اسے دیکھا اور کہا کہ اللہ تجھے تباہ کرے، افسوس ہے تمہاری سوچ پر، میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی یہ بات نہیں سوچی کہ یہ مسلمانوں کی خلافت میرے خاندان کو ملے، کیونکہ حضرت عمر یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی خلافت بھی رومن اور پرشین امپائر کی طرح بادشاہوں کی اولادوں میں ایک ہی خاندان کے کنٹرول میں رہے۔ اب جب حضرت عمر نے سب کے سامنے اپنے بیٹے کو خلافت سے دور کر دیا تو مدینے کے سارے لوگ حیران تھے کہ آخر حضرت عمر کس کو خلیفہ نومینیٹ کریں گے۔ فائنلی حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو پاس بلایا اور اسے کہا، دیکھو، میں اپنے بعد صرف 6 لوگوں کو مسلمانوں کا خلیفہ بننے کے قابل سمجھتا ہوں۔ یہ 6 صحابہ کوئی عام صحابہ نہیں تھے، بلکہ ان سب کا تعلق ان 10 لوگوں سے تھا جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ ان 10 صحابہ میں ایک تو حضرت عمر خود اور 2 صحابہ ان سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، اور 7 صحابہ ایسے تھے جو اب بھی زندہ تھے۔ تو حضرت عمر نے ان 7 صحابہ میں سے 6 کو خلافت کے لیے نومینیٹ کیا اور ایک کو باہر رکھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس صحابی کا نام سعید بن زید تھا اور یہ حضرت عمر کے قبیلے سے تھا۔ مطلب حضرت عمر اگین یہ نہیں چاہتے تھے کہ خلافت کسی ایک خاندان کے کنٹرول میں آئے، چاہے وہ خاندان ان کا اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ ساتھ ہی حضرت عمر نے یہ آرڈر بھی دیا کہ میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کو خلافت کے اس فیصلے میں شامل کیا جائے، لیکن اسے مسلمانوں کا خلیفہ بننے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر نے وفات سے پہلے مسلمانوں کو کلیئر آرڈرز دیے کہ مجھے دفنانے کے فوراً بعد ان 6 صحابہ کو مدینے کے ایک گھر میں بند کر دیا جائے تاکہ یہ خلیفہ کا فیصلہ کر سکیں، جس کے بعد ان کے پاس صرف 3 دن کا ٹائم ہوگا۔ یہ لوگ آپس میں ڈیسائیڈ کریں گے کسی ایک کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جائے، اور ساتھ ہی 50 لوگوں کو تلواروں کے ساتھ ان کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا جائے۔ ایسا حضرت عمر نے اس لیے کیا کہ ان 6 لوگوں میں سے کوئی بھی خلیفہ کے اس الیکشن کے دوران اپنے قبیلے کے لوگوں سے نہ مل سکے، تاکہ وہ ان کے ذہنوں میں ادھر ادھر کی باتیں نہ ڈالیں اور یہ خود اپنی مرضی سے فیصلہ کریں۔ اور پھر حضرت عمر نے اپنا آخری حکم دیا کہ جب یہ 6 صحابہ کسی ایک کو خلیفہ بنا دیں، اس کے بعد ہر آدمی کو یہ فیصلہ ماننا ہوگا، اور جو نہ مانے اس کا سر کاٹ دیا جائے۔ اسی طرح حضرت عمر نے مسلمانوں کی تاریخ کا پہلا الیکشن کروایا۔ تو اب یہ سب کرنے کے بعد حضرت عمر نے آنے والے نئے خلیفہ کو اپنی آخری ایڈوائز دی، اے مسلمانوں کے نئے خلیفہ،
ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، مہاجرین اور انصار کا خاص خیال رکھنا، تمہاری خلافت میں رہنے والے نان مسلم کی ایسی حفاظت کرنا جیسے تم اپنے مسلمان بھائیوں کی کرتے ہو، اور یاد رکھنا کبھی بھی اپنے خاندان کے لوگوں کو مسلمانوں کی گردنوں پر سوار مت کرنا۔ جیسے ہی حضرت عمر کو دفنایا گیا،